علی نواز آوان صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ میں ذرا جو ہے پروگرام کے آغاز میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی ہے پیپلز پارٹی سے متعلق جو بات کی ہے، ذرا پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ریل سے متعلق آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے آپ کے لوگوں پھاڑ کے پھینکے اور ان سے خود اپنی مرضی سے ہم نے اس حوالے سے کوئی غور و خوض نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے غور نہیں کیا ہم نے۔ بہت اچھا، لیکن پھر بھی ان کے پاس مہلت ہے، اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے انتظار ہوگا، لیکن یہ ایسا موضوع نہیں کہ پی ڈی ایم مزید اجلاسوں میں اس پر بحث کرنے کے لیے وقت نکال سکے۔ شاہ صاحب آپ سے ذرا شروع کرنا چاہوں گا، پیپلز پارٹی کی جولائی تک تو پی ڈی ایم نے چھٹی کر دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ یہ ایسا موضوع ہے، نہ ہم نے ان کو ڈسکس کیا، رجوع کرنا چاہتے ہیں تو جو ہم نے وہ لیٹر جو بھیجا ہوا ہے اس پر غور کر لیں۔ کیا پیپلز پارٹی اب بس بالکل پی ڈی ایم والے معاملے پر راہیں جدا ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، ہماری طرف سے بھی جو جواب تھا یا ہے اب تک وہ تو وہی ہے کہ وہ شوکاز نوٹس جو تھا اس کو چیئرمین صاحب نے پھاڑ دیا تھا، میں نے اس کے ٹکڑے چن کے رکھ لیے ہیں۔ آپ نے رکھیں؟ تو اس وقت ہم نے بھی کوئی اس طرح ایک منٹ شاہ صاحب، وہ ٹکڑے آپ نے سنبھال کے رکھے ہیں؟ جائیں سر جی، وہ میرے سامنے ہی انہوں نے سی سی کی میٹنگ تھی جس میں یہ ہوا تھا، تو ہم بھی اس میں بھی آپ نے سنبھالے کیوں ویسے وہ ٹکڑے؟ منسٹر میں تھا اس میں سر، ایسے ہی میں نے کہا رکھ لیتے ہیں نا، کوئی جوڑنے کا پروگرام تو نہیں ہے بعد میں اس کو آہستہ آہستہ؟ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ادھر سے بھی کوئی ہماری طرف سے بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، کوئی ہم بے تاب اور بے چین ہیں اسی پی ڈی ایم میں واپس جانے کو۔ ٹھیک ہے، حالانکہ یہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی نے ہی بنائی تھی، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اے پی سی بلائی تھی، اس کے بعد یہ وجود میں آئی، اور آج بھی جو ہمارا موقف ہے اسی پہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن تھا یا جو انہوں نے بات کی کہ بھائی آئینی طور پر عدم اعتماد کر کے یا جو بجٹ ان کا پاس نہ ہو اسی طرف جا رہے ہیں نا۔ یہ جو بیچ میں استعفے آ گئے تھے کہ لانگ مارچ جو ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا، وہ استعفے کہاں گئے؟ چلے ہم نے نہیں دیے، یہاں تو ایک آئینی طور پر ہمارے استعفوں کے ساتھ جب یہ سب دیتے تو بالکل حکومت چلی جاتی، تو ہم تو اب بھی تیار ہیں اس بات پہ، لیکن اگر اس سے ان پر فرق نہیں پڑتا تھا اور ان کو استعفوں کی اتنی ہی بے تابی اور بے چینی ہے جو اس وقت پی ڈی ایم میں سب موجود ہیں، تو یہ دے کیوں نہیں دیتے؟ شاہ صاحب مجھے یہ بتائیں، بالکل ٹھیک ہے یہ سوال مولانا صاحب والے یا دیگر لوگ بالکل ٹھیک ہے یہ سوال کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم کے ان فیصلوں سے مشترکہ اپوزیشن کی جدوجہد کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ جی بالکل نقصان پہنچ رہا ہے، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے سامنے کہ جس طرح یہ سب کچھ ہوا، ایک کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے، اور پی ڈی ایم نے ہی، متفقہ پی ڈی ایم نے، سب نے یہ کر کے دکھایا۔ سینٹ میں آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں ہمارا کینڈیڈیٹ جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے گیلانی صاحب، وہ کامیاب ہوئے۔ شکست کس کو ہوئی؟ وفاقی حکومت کو ہوئی۔ اب جب منزل 2-3 گام رہ گئی تھی اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونا تھا، جس پہ سب نے متفق اور متحد ہونا تھا، جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے موقف کی واہ واہ ہوگی، تائید ہوگی، بلکہ یہ یک طرفہ اعلان کر دیا گیا کہ جی جو لانگ مارچ ہے وہ استعفوں سے مشروط کر دیا کہ جی استعفے دیں گے تو لانگ مارچ ہوگا۔ ہم تو لانگ مارچ کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، ہمارے صوبائی صدر سندھ کے بھی، پنجاب کے بھی، دیگر جگہوں کے بھی میٹنگیں کر رہے تھے، ڈویژن ہیڈ ڈسٹرکٹ تک جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس کو سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو متفق ہونا پڑے گا، متحد ہو کر اس نااہل وفاقی حکومت سے جان چھڑانی ہوگی۔ ہمارے تعلقات ویسے بھی تو اتنے پولیٹیکلی طور پر اتنے اچھے نہیں رہے نا، ماضی میں یہ جتنے کیسز ہم بھگت رہے ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے دور کے ہیں،
لیکن ٹھیک شاہد میں ذرا اس کے اوپر آتا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ جو شہباز شریف صاحب نے کی وجہ سے ملک معاشی بدحالی کا شکار ہے، ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا نشان ہے پورے پاکستان کی اس پر، تو اس لیے ہم متحد ہوئے تھے۔ تو یہ تھوڑی بہت چپکلشیں چلتی رہتی ہیں، پھر مجھے امید ہے کہ ہم سب ساتھ ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیں جی میں اب ذرا پھر کیونکہ آپ نے بات اب دوبارہ پھیلائی دی ہے تو میں گورنمنٹ سے اس پر پوچھ لوں۔ ایک تو آپ نے یہ سن لیا، انہوں نے کہا ہم جیسے بھی ہیں کمزور ہیں، طاقتور ہیں، لیکن آپ کی حکومت کے خلاف متحد ہیں کیونکہ آپ نے معیشت تباہ کر دی ہے۔ اور آج مولانا صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا خطے کی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، افواہیں کہ پاکستان امریکہ کو ایئر بیس فراہم کیے جا رہے ہیں، اس لیے افغانستان اور خطے کی صورتحال پہ غور کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اور ضروری ہو تو ان کیمرہ اجلاس بھی بلایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب دوبارہ ہم جو ہے وہ مظاہروں اور جلسوں کے لیے باہر نکل رہے ہیں۔ وہ یار ناصر حسین شاہ صاحب کی نا بات آج کی سن کے، پہلے کی نہیں آج کی سن کے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بندہ بادشاہ سلامت کی بیٹی کا رشتہ لینے چلا جاتا ہے، پھینٹی شینٹی لگتی ہے، آخر میں کہتا ہے میں نہ ہی سمجھوں، پھر یہی والا میں نہ ہی سمجھوں۔ وہ روز جوتے مارتے ہیں، وہ روز کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، we just can't spare more time on them۔ وہ ایک دن وہ شہباز شریف سے آتے ہیں، ہم مل کے جدوجہد کر رہے ہیں، آج انہوں نے اس بات کہ بیانیہ نواز شریف اور مریم بی بی کا چلے گا، شہباز شریف کا نہیں چلے گا۔ آج کی جو پی ڈی ایم کی انہوں نے کی ہے، کوئی ہم مفاہماتی سیاست نہیں کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ کوئی ایک پارٹی کسی دوسری پارٹی کو پی ڈی ایم سے نہیں نکال سکتی، اپوزیشن سے نہیں نکال سکتی۔ آج وہ فضل الرحمان کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے تھے، انہوں نے نکال کے دکھائی، انہوں نے نکال کے دکھا دیا، مولانا صاحب نے منہ پہ نکال کے دکھائی، انہوں نے کہا ان کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں نا اپنے بھائی کو کہ بھئی یہ نہ ہی سمجھیں، آپ سمجھ آئی نا، تو اب یہ مطلب زیادہ کوششیں مت کریں، وہ جو انہوں نے چنے ہوئے کاغذات ہیں نا اس کو آگ لگا دیں۔ کیا وہ یہ دوبارہ سمجھ رہے کہ نون لیگ دوبارہ معافی مانگے گی، دوبارہ ساری وہی چیزیں کرے گی؟ وہ نہیں کرے گی، پی ڈی ایم نہیں کرے گی۔ اب اپنی سیاست کرتے، جہاں تک انہوں نے یہ بات کی نا معاشی بدحالی کا شکار ہے، تو بھائی کیوں شکار ہے؟ 35 سال تو آپ لوگ گورنمنٹ میں رہے ہیں، ابھی بھی آپ پچھلے کنزیکٹیو 13 سال سے سندھ کے اندر گورنمنٹ کے اندر ہیں، کون سے آپ نے ایسے ونڈرز کیے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس کو امپلیمنٹ کر دیں تو پاکستان کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں K4 فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے آپ بنا رہے ہیں، گرین لائن فیڈرل گورنمنٹ کی فنڈ سے آپ بنا رہے ہیں، کراچی میں جو پانی جو سرکاری ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ حل کر رہی ہے، سرکاری ایک ایمبولینس تو آپ چلا نہیں سکتے پورے سندھ کے اندر، اگر گندم کا آپ 18ویں ترمیم کے پاس رائٹ ملا تو 20 ارب کا آپ باردانہ چوری کر لیتے ہیں، 7 ارب روپے کی آپ گندم چوری کر لیتے ہیں، ویٹ آپ ریلیز نہیں کرتے۔ اس وقت پاکستان میں سب سے مہنگی گندم اس وقت سندھ میں آٹا سندھ میں مل رہا ہے، یہ آپ کی گورننس ہے۔ آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں وہ نیچے امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ اس وقت ہم اپنی اہلیت بتانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جب گورنمنٹ ملی اس وقت کیا حالات تھے، فائنینشیل کرنچ تھا، $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا پاکستان پہ، $60 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا پاکستان، آج ہم کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس پہ چلے گئے ہیں۔ آج جب 0.4 کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں جب 4.5% اکانومی کانٹریکٹ ہوئی ہے، ہم اپنی اکانومی 4% کے اوپر لے گئے، وی شیپ ہم نے ریوائیول کیا ہے، پاکستان کی تمام انڈسٹری اس وقت بوم کے اوپر چل رہی ہے، ایکسپورٹس ہماری $25 ارب پہ چلی گئی ہیں، ریمیٹنس ہماری $28 ارب پہ چلی گئی ہیں، آٹو موبائل ہماری 7% سے انکریز کر رہی ہے، ایگریکلچر کی 4 کراپس ہماری بمپر آئی ہیں۔ آپ ہمیں بتا رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ صرف یہ بتا دیں کہ صرف مفاہمات سیاست، کبھی ہم ناراض، کبھی ہماری صلح ہو گئی، کبھی ہم نے معافی مانگ لی، کبھی ہم بہن بھائی بن گئے، کبھی ہم نے کٹی ہو گئی۔ یار یہ کوئی سیاست ہے؟ ملک آگے رکھیں، آپ نے ملک کے لیے کیا ہے، سندھ کو کہاں پہنچایا ہے، ہم اس پہ بات کریں نا، اس پہ بحث ہو۔ ایک تو میں تو حیران ہوں پیپلز پارٹی پہ کہ مطلب انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے نہیں چھوڑے عادل، اس کے اندر 7 ارب روپے کا گھپلا کر لیا اور وہ کہہ رہے ہیں ملک کو ہم نے تباہ کر دیا۔ چلیں جی ٹھیک ہے، میں نے سوال تو آگے ویسے لے جانا تھا، لیکن شاہ صاحب ذرا جلدی اگر آپ اوان صاحب کا جواب دیں پھر میں ملک صاحب کے پاس جاؤں گا۔ ذرا نہ ہی سمجھیں سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ پارٹی کے نمائندے کہہ رہے ہیں جن کو پورے پاکستان کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا۔ جتنے بائی الیکشن ہوئے اس میں فیصلہ لوگوں نے دے دیا ہے، جو یہ اتنی ساری باتیں بتا رہے تھے، اور جو یہ ہمارے صوبے کی بات کر رہے ہیں، ہماری پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں، وہ تو جتنے الیکشن آپ دیکھ لیں اٹھا کے، ہر الیکشن میں جو بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں، جو ہماری سیٹیں نہیں بھی تھیں وہ بھی ہمیں ملی ہیں، ان کے لوگ تو ان کی ضمانتیں ضبط